اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم، حمد اور پہلے سبق کے بعد ہم اپنا رخ غزل کی طرف کرتے ہیں اور غزل کی کچھ اہم بنیادوں پر بات کرتے ہیں۔ جیسے اردو شعری اصناف میں غزل کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب اس کا ایجاد و اختصار، اشاراتی اسلوب اور غنائیت ہے۔ غزل میں گوناگوں انسانی جذبوں اور قلبی واردات کو کم سے کم لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ غزل کی شاعری بنیادی طور پر عشقیہ ہوتی ہے، تاہم یہ صنف عشقیہ موضوعات کی پابند نہیں رہی۔ انسانی جذبوں اور تجربوں کی جیسی رنگا رنگی ہمیں اس صنف میں دکھائی دیتی ہے، ہمیں کسی اور صنف میں اس کی مثال نہیں دکھائی دیتی۔ غزل کی مقبولیت کا بہت بڑا سبب موضوعات کی یہی رنگا رنگی ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے۔ غزل کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے، اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اور اگر غزل کے دوسرے شعر میں بھی ردیف اور قافیے کا استعمال ہوتا ہے تو حسن مطلع کہلاتا ہے۔ ردیف اور قافیہ غزل میں خوش آہنگی پیدا کرتی ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے درسی کتاب کی پہلی غزل خواجہ حیدر علی آتش کی اس کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ جان پہچان۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔ وہ 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں ہی یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ نواب محمد تقی خاں حوض کے یہاں ملازم ہو گئے۔ انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ ان کے ساتھ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی، لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ آتش کا انتقال 1847 میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، جو ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا، جو نہیں ہے اس کا کوئی غم نہ ہو۔ قناعت، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سرکار سے ربط و ضبط انہیں پسند نہ تھا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے۔ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا ہے اور جذبات و احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا ہے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند و خیالی اور حسن بیان بھی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دربار سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ وہ زمانہ بادشاہوں کا تھا، امرا اور روسا کا تھا، نوابوں کا زمانہ تھا، اور اس وقت تو کہ شعراء پیسہ کمانے کے لیے اور انعامات حاصل کرنے کے لیے درباری شاعری کیا کرتے تھے۔ امرا، روسا، بادشاہوں، وزیروں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کیا کرتے تھے، لیکن خواجہ حیدر علی آتش اس سے برعکس وہ اس سے دور رہا کرتے اور اپنے آپ کو درباری شاعری سے محفوظ رکھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزل کے ایک ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائے اور اپنی کاپیوں پہ اس کو نوٹ کریں۔ پہلا شعر۔ ادب تا چند اے دست ہوس، قاتل کے دامن کا سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آتش اس شعر میں رقم تراز ہے کہ محبوب کا دامن داغدار نہ ہو، اس کے دامن پر کوئی داغ نہ لگے، پھٹے نہیں۔ اس خیال سے شاعر اس کا ادب کر کے بھی ابھی تک دامن پر ہاتھ ڈالنے سے روکا ہوا تھا، لیکن اب دل کی خواہش کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آخر کب تک برداشت کرے گا؟ اب محبوب کے دامن کو پکڑ، چاہے اس جرم کی سزا میں گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے،
کہ اب کاندھوں سے گردن کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ ادب تا چند مطلب اب تک، کب تک، ہوس خواہش نفسانی، دوش سانا کاندھا، دہن کی جمع دہان۔ آئیے دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم و سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ بڑی ہی اچھی تمثیل پیش کی انہوں نے کہ اپنے محبوب کو قاتل سے تشبیہ دی ہے۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو قاتل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے نظر کا تیر جب شاعر کے سینے پر مارا اور اس سے جو زخم ہوا وہ گویا باغ کا دروازہ بنا، اور اس تیر نظر سے دل میں جو داغ لگے وہ گویا پھول کے مانند نظر آئے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ شوق نظر کا تیر تم نے مارا، دل ہوا گھائل۔ آئیے تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ موم جو نرم ہوتی ہے جسے روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آہن مطلب لوہے کی سلاخ۔ اب یہاں پر کڑا پن یعنی سخت مزاج، مردان خدا مطلب اللہ والے۔ یہ شعر صنعت تلمی لیے ہوئے ہے۔ صنعت تلمی یعنی وہ شعر جس میں پرانے واقعات یا قرآنی آیات کا ذکر ہو، صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ اب اس میں پرانے واقعات مطلب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو آئے تو اس بنیاد پر اسے صنعت تلمی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کڑا پن، اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ کڑا پن یعنی کتنا بھی سخت مزاج شخص ہو، جب وہ اللہ والوں کے سامنے جاتا ہے تو اس کے اندر نرمی آ ہی جاتی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ سخت سے سخت لوہے کو بھی جب چھوتے تھے تو ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اس لیے سخت انسان بھی جب اللہ والے کے سامنے آتا تھا تو اس کی سختی، اس کا سخت مزاجی وہیں ٹھہر جاتا تھا، وہیں پر وہ تھم جاتا تھا اور وہ نرم ہو جاتا تھا۔ آئیے چوتھے شعر کی جانب۔ درے فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، درے فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک فاندنا دیوار گلشن کا۔ شعر میں آتش رقم تراز ہے کہ جیسے بچے باغ کی دیوار پھاند کر باغ میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے کھیل جیسا ہے، اسی طرح میں جنت کے داروغہ رضوان سے اجازت لیے بغیر باغ فردوس میں پھاند جاؤں گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جنت میں جانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں نیک اعمال کرتے رہیں گے، حسن سلوک کرتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہم آسانی سے پار کر سکتے ہیں۔ آئیے پانچویں شعر کی جانب کہ ہوئی ہے مرد میں دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، ہوئی ہے مرد میں دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ دنیا کے لوگوں کی بے وفائی، دشمنی سے میں اتنا بیزار ہو گیا ہوں کہ اب مجھ کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں یہ بھی میرا دشمن تو نہیں۔ آئیے چھٹے شعر کی جانب۔ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر غوشہ دامن کا۔ ہم کو حادثات زمانہ نے اتنا ستایا، حادثات زمانہ نے اتنا ستایا اور رلایا ہے کہ اب آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں، اور ہماری آستین کا دامن آنسو پوچھنے کے لیے ہر وقت آنکھوں پہ ہی رکھا رہتا ہے۔ ہر وقت ہم غمگین اداس رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ آنسو رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں میں اپنی آستین سے آنسو پوچھنے لگتے ہیں۔